أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو حساب کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کے راستے کی جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کے راستے کی۔ قرآن کریم کی یہ ابتدائی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کو نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ اس کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سے فتح افتتاح ہوتی ہے قرآن کریم کی، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس سورت کا ترجمہ اور خلاصہ جب ہمارے سامنے آئے گا، ہم دل سے یہ کہیں گے کہ دنیا کے سارے حالات یہ کچھ بھی نہیں، یہ کچرا ہے۔ سارے حالات اس کے سامنے پھیکے نظر آئیں گے، مخواس نظر آئیں گے کہ کچھ بھی نہیں، یہ مزہ آئے گا۔ اتنی جامع چیز ہے یہ قرآن کریم کی یہ سورت کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہر رکعت میں یاد کروا کر کے اپنی طرف رجوع کروا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الحمد، تمام تعریف، للہ، اس اللہ کے لیے، العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب العالمین، رب کا معنی پالنے والا، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اور ضروری ہے تعریف اسی کی ہو، کیونکہ نعمتیں بھی وہی دیتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے یہاں پر کہ دنیا میں بہت سارے حالات ایسے آتے ہیں کہ کبھی ہم کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، پھر بھی الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، کاروبار میں نقصان ہو تو بھی الحمدللہ، حالانکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ میرے دھندے میں کوئی نقصان ہو یا میرے گھر پر کوئی بیمار پڑے، ہم کوئی نہیں چاہتے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف۔ تو کہاں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف۔ یہ صورت ایسی ہے، آج جو خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا، واقعتاً دنیا کی ساری تکلیفیں آپ بھول جاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تو کہ کیوں؟ تو کہ وہ ہماری عقل سے بالا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ اس میں بھی اللہ کی تعریف، تکلیف میں بھی۔ مثلا ایک بچے کو پھوڑا ہوا، ماں باپ اس کو اٹھا کے لے گئے ڈاکٹر کے پاس، نشتر لگایا ڈاکٹر نے، بچہ رو رہا ہے۔ بچہ کہتا ہے میرے ماں باپ مجھے تکلیف میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو وہ بچے کی عقل کے مطابق سوچتا ہے، اور ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اس کا مستقبل خراب کرے گا، یہ پھوڑا اس کے پیر میں تکلیف زیادہ ہو جائے گی، اس لیے اس کو نکالنا ضروری ہے۔ جب صاف ہو جائے گا تو بچہ کہے گا ہاں یار یہ تو صاف کرنا ہی تھا۔ اسی طریقے سے کائنات میں اگر کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، کاروبار میں یا کوئی بیماری، تو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔
علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ میں دجلہ کے کنارے پر، جو بغداد کا ایک سمندر ہے، کنارہ ہے، تو اس کنارے پر میں ٹہل رہا تھا، چل رہا تھا۔ ایک بزرگ چل رہے تھے، وہ کہنے ہیں کہ ایک بزرگ دجلہ کے کنارے پر تھے، علامہ راضی کہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو، ویچھی، وہ وہاں پر جا رہا ہے۔ تو بزرگ کو خیال آیا کہ یہ پوری کائنات جو ہے اس کا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بغیر ہلتا نہیں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں ہے۔ تو بزرگ نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے، تو چلو آج میں دیکھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کرشمہ کیا ہے، وہ کیا حرکت کرتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ بچھو جا رہا ہے، تو میں اس کے پیچھے جانے لگا۔ اچانک کنارے پر وہ بچھو جا لگا اور ایک کچھوا آ گیا، تو وہ بچھو کود کر کے کچھوے پر بیٹھ گیا اور وہ کچھوا چلنے لگا۔ میں نے بھی کشتی کرائے پر لی اور میں بھی بچھو کے پیچھے ہو لیا کہ چلو دیکھتا ہوں کہ اس میں خدا کا کیا راز ہے، کیا نظام چلتا ہے۔ پھر دوسرے سمندر کے کنارے پر وہ پہنچا، دوسرے کنارے پر کچھوا کنارے پر لگا، بچھو اتر گیا۔ میں بھی کشتی سے اتر گیا کہ دیکھوں کیا ہے۔ دیکھنے کے بعد وہ بچھو چلنا شروع ہو گیا۔ نے ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو وہاں جا کر کے بچھو پہنچا۔ میں بھی پیچھے پیچھے کہ اب کیا ہوتا ہے، دیکھیں خدا کی قدرت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سانپ بالکل وہ سونے والے کو مارنے کے قریب ہے کہ ابھی ڈس دے گا اور ابھی وہ سونے والا ختم ہو جائے گا۔ نہ وہ بچھو گیا، نہ بچھو نے سانپ کو کاٹا، نہ سانپ ختم ہو گیا۔ یہ منظر میں نے میری آنکھوں سے دیکھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اب وہ بیدار ہو گیا، سونے والا۔ جب سونے والا بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ بچھو جا رہا ہے، تو کہا اس کو مارنا چاہیے۔ تو میں نے پتھر اٹھایا کہ لاؤ اس کو مار دوں۔ تو میں نے کہا رک جا، بچھو کو مت مار۔ کہا کہ تیرا خیر خواہ ہے۔ کہا کہ کیسے؟ تو کہا کہ یہ سانپ دیکھا ہے مرا ہوا؟ تو کہ ہاں، تو سویا پڑا تھا، لیکن یہ بچھو کہاں سے سفر کرتے کرتے تیرے پاس، تیرے رب نے پہنچایا اور سانپ کا خاتمہ کیا اور تو بچ گئے۔ علامہ راضی لکھتے ہیں کہ نظام قدرت میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ پھر انہوں نے لکھا قرآن کریم اگر ہم غور سے پڑھ لیں تو واقعتاً یہ دنیا کے جتنے بھی حالات، اتار چڑھاؤ، جیلوں میں جانا، کسی کو تکلیف دینا، ستانا مسلمانوں کو، یہ سارے حالات کچھ بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ کر رہے تھے، تقریر، قرآن میں کہہ رہا ہوں، قرآن وعظ کر رہے تھے۔ وعظ میں کسی نے پوچھا موسیٰ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں، جواب بھی درست تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے نبی تھے اور دنیا میں اس وقت میں سب سے زیادہ جاننے والے وہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ اچھا نہیں لگا۔ کہا کہ موسیٰ تو نے ایسا کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، جہاں میرا ایک بندہ خضر ہے، تو سفر کر، خضر تجھے ملے گا، تو اس کا علم دیکھ کیسا ہے اس کا علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک مچھلی ساتھ میں لے جانا، وہ مچھلی جس جگہ گم ہو جائے وہاں تجھے میرا بندہ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ اپنے خادم کو لے کر کے چلتے بنے، سمندر میں پہنچے، ایک جگہ پر کچھ آرام کے لیے ٹھہرے تھے کہ پھر آگے چلنے لگے۔ تو
اپنے خادم یوشع ابن نون، ان سے کہا کہ لاؤ وہ مچھلی، کہا کہ وہ تو سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پکائی ہوئی تھی، زندہ ہو کر کے سمندر میں راستہ بنا کر کے چلی گئی۔ تو کہا کہ یار تو نے اس وقت بتایا نہیں، وہ مچھلی جہاں گئی اسی جگہ پر ہمیں وہ آدمی کو ملنا تھا۔ کہا کہ چلو واپس، تو واپس پھرے، تو واپس آئے تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ کی۔ قرآن ہے سورہ کہف، ملاقات ہوئی تو پوچھا میں موسیٰ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کچھ علم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو کہا کہ موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا، آپ میرے ساتھ اپنے ساتھ رکھو نے مجھے۔ تو کہ کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات، کوئی کام میں کروں تو سوال مت پوچھنا یہ کیوں کیا۔ تو کہ ٹھیک ہے۔ دونوں نے سفر شروع کیا، ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی میں بیٹھے تو کشتی والے نے کہا کہ میں تم لوگ نیک نظر آتے ہو، میں تم سے کرایہ لوں گا نہیں، مفت میں آپ کو سواری دے دیتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ تو دونوں کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی تھوڑے آگے چلی کہ حضرت خضر نے تو کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ بغیر اجرت کے کشتی میں بٹھایا نا، کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ تو کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ موسیٰ تجھ سے صبر نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ اب تو کروں گا، چلو اتنی مرتبہ معاف کر دو۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ پھر کشتی سے نیچے اترے، نہ جا رہے تھے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا نابالغ، حضرت خضر علیہ السلام نے گردن پکڑ کے اس کو مڑوڑ دینا، مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ پھر ارے یہ کیا کیا یار آپ نے؟ ایک نابالغ بچہ، یوں بھی ایک آدمی کو قتل کرنا گناہ ہے، تم نے نابالغ کو قتل کر ڈالا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ تو نہیں رہ سکے گا؟ کہ اب نہیں سوال کروں گا، چلو چلو چلتے ہیں۔ کہا یہ آخری بار، ہاں؟ کہ کوئی حرج نہیں۔ پھر آگے چلے، ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں میں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ گاؤں والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، ہماری مہمانی کرو یار، کوئی کھانا کھلاؤ۔ گاؤں والے بخیل تھے، کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر نکل رہے تھے کہ ایک دیوار ہل رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو درست کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا یہ کیا ہے یار، جنہوں نے کھلایا نہیں ان کے گاؤں کی دیوار درست کر رہے ہیں۔ کہا کہ اب تم اور میں الگ، مسئلہ نہیں بن پائے گا، تم تمہارا راستہ ناپو، میں اپنا راستہ لیتا ہوں۔ تو کہا کہ سن، 3 جگہ پر میں نے یہ کام کیا تھا، اب تینوں کا جواب بھی آپ سنتے جائیں۔ پہلی مرتبہ میں نے کشتی کا تختہ توڑ ڈالا۔ تو کہ ٹھیک ہے، کیوں توڑا؟ تو کہ ہم جس جگہ پر وہ کشتی والا جا رہا تھا، وہ کشتی والا اس علاقے کی طرف جا رہا تھا، وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ اگر کوئی کشتی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، درست اور اچھی ہوتی ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی خامی نہیں ہوتی، تو وہ کشتی وہ بادشاہ لوٹ لیتا ہے۔ تو میں نے خامی کر دی، اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو لے نہ سکے، اور یہ بیچارے مزدور لوگ ہیں تو مزدوری کیسے کر پائیں گے، اسی پر تو ان کا گزارا چلتا ہے، اس لیے میں نے کشتی توڑ دی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برابر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن کبھی نقصان آ جاتا ہے تو سوچتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، اچانک پیر میں موچ آ جاتی ہے، او ہو، اس پیر کی موچ میں تیرے رب نے تیرے لیے کیا انعام رکھا ہے تو کیا جانے۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی علوم حضرت خضر کو دیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے بھائی، تو کہا ٹھیک ہے، چلو بچے کو کیوں مار ڈالا، وہ تو سوال پوچھو۔ کہ بچے کو اس لیے مارا کہ بچے کے ماں باپ نیک ہے، نمازی ہے اور اللہ والے ہیں، یہ بچہ آگے جا کر کے ماں باپ کے لیے خطرہ بننے والا تھا، یہ کفر کی طرف لے جانے والا تھا، تو کفر و شرک میں ماں باپ کو مبتلا کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ خضر بچے کو ختم کر، تو میں نے بچے کو مار ڈالا۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بہترین بدلہ اس کو عطا کریں گے تو اس کا نعم البدل بن جائے گا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کسی کا نوجوان بیٹا انتقال کر جاتا ہے، کسی کا پیٹ میں انتقال کر جاتا ہے، کسی کا پیدا ہونے کے بعد انتقال کر جاتا ہے، کہتے ہو اس نے دیکھا کیا 25 سال 40 سال 45 سال بیچارہ جوانی میں چلا گیا، ہوتا تو بہت کام کر لے، کیا معلوم کہ وہ اگر اگلی عمر پاتا تو شاید ارتداد کا شکار ہو جاتا، مرتد ہو جاتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی وہ گیا 25 سال میں، اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اس کو اسلام کی توفیق مل گئی اور خدا کے انکار کے بغیر دنیا سے رخصت ہوا۔ تو 25 سال میں اس کا دنیا سے اسلام کی حالت میں جانا، وہ 100 سال کے بغیر اسلام کے رخصت ہونے سے بدر جہاں بہتر۔ ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ خدا نے اس میں کیا دیکھ لیا ہوگا کہ اس کو بہت جلدی موت دے دی، وہ تو خدا ہی جانتے ہیں۔ کسی صحابی سے کسی تابعی نے سوال کیا تھا کہ کاش کہ ہم بھی حضور کو دیکھ لیتے، حضور کا زمانہ مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو صحابی نے جواب دیا تھا، سن، اس وقت کفار مکہ کے ظلم و ستم تو دیکھتا تو تو خود بخود انکار کر دیتا۔ اللہ کا احسان مان کہ وقت پر جس کو جو رکھا وہ بہتر ہے۔ شاید وہ کافروں کے حالات دیکھ کر کے تو کہتا کہ میں نبی کو نہیں مانتا، تو بغیر ایمان کیا تو ہوتا۔ تو اللہ جس حالت میں جس وقت رکھے وہی جانتا ہے۔ خیر، پھر پوچھا کہ چلو 2 سوال تو ہو گئے، دیوار کو کیوں سجدہ کیا؟ تو کہا اصل میں دیوار کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور وہ خزانہ ایک نیک ماں باپ تھے ان کے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کروائی کہ یہ دیوار اگر گر گئی تو یہ گاؤں والے بخیل لوگ لوٹ کر کے کھا ڈالیں گے، تو دیوار درست کر دو، جب بچے جوان ہو جائیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا، کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خبر پہنچا دیں گے اور ان کا خزانہ ان کو مل جائے گا۔ یہ دیوار اس لیے میں نے درست۔ کہاں تینوں کام کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہوئے۔ ایسا دنیا میں ہوتا ہے بہت ساری مرتبہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالات ہمارے بالکل خلاف ہیں۔ ایک بزرگ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، برابر، اور دنیا کے لوگ انکار کرتے ہیں، دوسرے مذہب والے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تم حق پر ہو پھر بھی حالات تم پر کیوں؟ یہ سوال دماغ میں لکھ لینا، حالات مسلمانوں پر کیوں آتے ہیں؟ تم قرآن کو سچ کہتے ہو، تم اللہ کو ایک مانتے ہو، تم کہتے ہو سچا مذہب یہی ہے، پھر بھی حالات مسلمانوں پر کیوں؟ دوسرے مذہب والے تو بڑے عیش و عشرت میں رہتے ہیں۔ بزرگ سے سوال کر لیا، بزرگ نے کہا بیٹا میری بات سن، کبھی بکریاں چرانے کی حالت تو نے دیکھی؟ کہا کہ کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ کتے ہوتے ہیں، کتے بکریاں چرانے کے لیے جب نکلتے ہیں کتے، تو جو سدھائے ہوئے پالتو کتے وہ کیا کرتے ہیں، بکری اگر ریوڑ سے ہٹتی ہے تو کتا بھونکتا ہے، جیسے ہی بکری ریوڑ میں آ جاتی ہے، ٹولے میں آ جاتی ہے، تو کتا بھونکنا بند کر دیتا ہے۔ تو کیسا ہے یہ ہمارا پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ مسلمان یہ ساری دنیا کے یہ جو ہیں بھونکنے والے کتے ہیں، جس دن مسلمان مسجد میں آ جائے گا کتے بھونکنا بند کر دیں گے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ جب مسلمان درست ہو جائے گا، مسجد آباد ہو جائے گی، اللہ کو مان جائے گا، اللہ کے سامنے جھک جائے گا، یہ خدا نے کتے رکھے ہیں، جس دن مسلمان سدھر گئے کتے بھونکنا بند ہو جائیں گے۔ یہ بھی اس میں بھی حکمت ہے کہ باوجود اتنی ساری تکلیفوں کے بادشاہ ایسا بنا ہے کہ مسجدوں میں تکلیف ہے، یہ بھی سب کچھ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہماری اپنی وجہ سے، ورنہ ہم اور زیادہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے، نہ اور زیادہ مسجد کو چھوڑ دیتے، نہ پھر ہو سکتا ہے ہم ارتداد کے بھی شکار ہو جاتے، کیونکہ گھمنڈ میں آ جاتے کہ ہمیں تو کوئی کچھ کہنے والا ہی نہیں ہے، تو اور زیادہ تکبر آ جاتا تو ہم مرتد ہو جاتے۔
اللہ کا احسان ہے جو بھی نظام چل رہا ہے اس میں خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بہانے تو تیرے رب کو یاد کرتا ہے، اس بہانے تو کہتا ہے کہ ہمارا کوئی پالنہار ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین سورت کا خلاصہ، پہلی آیت کا خلاصہ سمجھے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سب دیکھ لیں، کوئی بیمار بھی پڑھتا ہے، کوئی تندرست بھی پڑھتا ہے، کوئی مسافر بھی پڑھتا ہے، کوئی بادشاہ مالک بھی پڑھتا ہے، نہ کوئی بھیک مانگنے والا بھی پڑھتا ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی پڑھتا ہے، نہ زکوٰۃ دینے والا بھی پڑھتا ہے، نبی بھی پڑھتا ہے، تو بھی الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے اللہ ساری تعریف تیرے لیے، تیرے علاوہ کوئی کائنات کو نہیں چلاتا۔ یہ اطمینان دلاتی ہے، جب امام پڑھتا ہے نہ پیچھے سنتے ہیں تو اطمینان آتا ہے، خود پڑھتا ہے بندہ تو بھی اطمینان آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ جب اس طرز کے ساتھ قرآن امام کے پیچھے سنا جائے گا تو یقیناً نماز میں دھیان آئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے۔ حالات سے کچھ نہیں، ہم قرآن کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کریم نے آج سے سالوں پہلے، 1400 سال پہلے قرآن اترا۔ قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ تم مسلمان ہو تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خوف کے ذریعے آزمائے گا، تکلیف کے ذریعے آزمائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ مال کے ذریعے کیسے آزماتا ہے؟ تو کہا بھائی آج بہت سارے مسلمان بچے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے مال کی کمی کے ذریعے آزماؤں گا تو نوکریاں نہیں ملتی ہے۔ یہ تو قرآن نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف، ہم کو خوف ہے تو یہ خوف کے ذریعے آزمائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ تو آج ہمیں خوف لگا ہے کہ کہیں پر ظلم نہ ہو جائے، کہیں پر کوئی چڑھائی نہ کر دے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ تو قرآن نے کہا کہ تو مسلمان ہے، تجھے خوف سے آزمایا جائے گا۔ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، نوکریاں نہیں ملتی، کھانا نہیں ملتا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی، تو یہ تو قرآن نے کہا ہے۔ تو خیر بات چل رہی تھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں سو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ آیت کو دماغ میں بٹھا لینے، پھر امام پڑھے گا تو ایک لذت آئے گی کہ کیا میرا رب کہتا ہے، اور جب خود بھی پڑھیں گے تو بھی لذت آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، کیسا ہے میرا خدا کہ اگر میرا پیر میں تکلیف ہو تو بھی کوئی راحت، اگر میں مر جاؤں تو بھی میرے لیے کوئی خیر ہے، میں زندہ رہوں تو بھی کوئی خیر ہے، میرے گھر پہ کوئی بیمار ہو جائے تو اسی میں بھی خیر ہے۔ ایک آدمی کا سارا سامان کسی نے لوٹ لیا تو بزرگ کے پاس آ کر کے کہنے لگا میں برباد ہو گیا، سارا گھر لوٹ لیا چوروں نے۔ کہا کہ اللہ کا شکر مان کہ تیرا ایمان تو سلامت ہے، تیرا ایمان تو سلامت ہے۔ اسی لیے ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ روزے کے متعلق مسائل۔ رمضان کا اگر کوئی روزہ توڑ دے تو اس میں تو یہ بات آئی تھی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 60 دن کے لگاتار کنٹینیو روزے رکھنا۔ لیکن اگر کوئی رمضان کے علاوہ کا روزہ توڑ دے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، کسی نے نفل روزہ رکھا، کسی نے کوئی اور روزہ رکھا رمضان کے علاوہ، تو کیا ہوگا؟ تو کہ غیر رمضان میں روزہ توڑنے سے صرف قضا ہوگی، پھر 60 روزے نہیں رکھنے کے۔ رمضان کا روزہ توڑے تو یہ سزا کہ 60 روزے رکھنے کے، لیکن اگر رمضان کے علاوہ کوئی روزہ ٹوٹ جائے تو اس میں 60 روزے نہیں رکھنے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔
لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. گناہوں کو معاف کر دے، غلطیوں کو درگزر فرما دے. مولا کریم آپ ہی کا فضل ہے، آپ ہی کا کرم ہے. آپ نے رمضان عطا کیا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی اور تمام عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی. مولا کریم اس کو تو قبول فرما لے، میرے اللہ اس کو قبول فرما لے. مولا کریم یقیناً اعمال کمزور ہے، دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے رب ہے، ہماری مغفرت فرما دیں. مولا کریم ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیں. ہمارے اصولیین، فروعیین، قریبی، بعیدی تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے. مولا کریم تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. بیماروں کو شفا عطا فرما دے. مقروضین کے قرض ادا فرما. بے روزگاروں کو عزت والی روزی نصیب فرما. پریشان ہانوں کی پریشانیاں دور فرما. مولا کریم جہاں تک یہ زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، تو جب بھی بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ہماری یہ دعائیں محض آپ ہی کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے نیک بندوں کے صدقے میں اور حاضرین میں جو بھی آپ کا نیک بندہ یا بندی ہو ہاتھ اٹھانے والی، اس کے آمین پر یہ دعائیں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.